اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نصرت صاحبہ وائس پرنسپل لال پیر پوسٹ گریجویٹ کالج، بہت ہی محترم پروفیسر صاحبان، عزیز طلباء و طالبات، آج کا دن 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ میں ایک خوفناک ٹریجک اضافہ ہے ہماری تاریخ میں۔ 16 دسمبر 1971 مشرقی پاکستان سے علیحدہ ہو گیا، اور 16 دسمبر 1914 میں پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا، جس میں کوئی 150 لوگ جو ہیں، جس میں زیادہ تر بچے تھے، وہ شہید کر دیے گئے۔ اس میں جو پہلا واقعہ ہے وہ تو سیاسی ایک واقعہ ہے کہ ہمیں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دو ونگز تھے، دو حصے تھے ایک ہی ملک کے، اور ان میں ہزاروں میل کا فاصلہ تھا۔ مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کے بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس میں بنگالی زبان کا مسئلہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بنگالی قومی زبان ہونی چاہیے، ہم کہتے تھے اردو ہونی چاہیے۔ اردو کو ہم نے لاگو کر دیا ان کی منشا کے خلاف۔ کچھ ان کی ڈپریویشنز تھیں، محرومیاں تھیں، کیونکہ کیپٹل جو تھا وہ مغربی پاکستان میں تھا، وہ بہت دور بیٹھے تھے، انہیں اقتدار میں اتنا حصہ نہیں تھا ان کا۔ ان کو درمیان میں ایک بڑا دشمن انڈیا کی شکل میں موجود تھا، جو وہاں انسٹیگیٹ کرتا تھا، ان کو پاکستان کے خلاف بھڑکاتا تھا۔ پھر وہ جو بنگلہ دیش کے لوگ ہیں وہ آبادی میں ہم سے زیادہ تھے، اس کے مطابق انہیں ان کا حصہ نہیں ملتا تھا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ کی جو تحریک ہے وہ زیادہ بنگال سے چلی، پاکستان بنانے کی جو تحریک ہے وہ بنگال سے چلی۔ ان کا لٹریسی ریٹ ہم سے زیادہ تھا، وہ زیادہ پڑھے لکھے تھے، اور وہ ڈیموکریٹ تھے، جمہوریت پسند تھے۔ یہاں 58 کے بعد ماشاء اللہ پہ ماشاء اللہ چلے آ رہے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ مغربی پاکستان زبردستی ہم پر حکمرانی کر رہا ہے۔ یہ سارے فیکٹرز ملے، اور سب سے بڑا فیکٹر جو اس میں شامل تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے، اور فیڈریشن کے 4 یونٹس ہیں آپ کے۔ کون کون سے ہیں 4 یونٹس ہمارے؟ سندھ ہے، پنجاب ہے، خیبر پختونخوا ہے، بلوچستان، انہیں فیڈرل یونٹس کہتے ہیں۔ ان کو مل کے ہم نے ایک فیڈریشن بنائی ہوئی۔ تو یہ فیڈریشن تھی، اور ایک ہمارا جو فیڈریشن کا حصہ تھا وہ 1000 میل دور تھا، جبکہ فیڈریشن کے جو رولز ہیں اس کے مطابق جو فیڈرل یونٹس ہیں ان کا کنٹیگوس ہونا ضروری ہے، یعنی اس کا آپس میں ملا ہوا، علاقوں کا آپس میں ملا ہونا ضروری ہے جمہوریت کے چلنے کے لیے، فیڈریشن کے چلنے کے لیے۔ تو یہ بہت سارے فیکٹر جب ملے تو مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ ہم اس وقت 9th میں پڑھتے تھے، ہمیں یاد ہے کہ ہم نے کتنا وہ دن جو ہے وہ اذیت اور دکھ میں گزارے تھے، لیکن آج الحمدللہ کیونکہ وہ نظریاتی طور پر وہاں کے لوگ اور ہمارے لوگوں میں ایک لا الہ کا تعلق ہے،
تو اب دوبارہ ہمارے ان سے اچھے تعلقات ہیں بنگلہ دیش سے. وہ ہم سے اب زیادہ خوشحال ہیں بنگالی وہاں کے رہنے والے. ان کا لٹریسی ریٹ ہم سے زیادہ ہے. وہ زیادہ سٹیبل ہیں. اس طرح کی دہشت گردی جس میں ہم مبتلا ہیں وہاں نہیں ہے. تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں اور وہ ہمارے لیے دعا گو رہتے ہیں. تو یہ تو مشرقی پاکستان کی ایک ٹریجڈی ہوئی ہمارے ساتھ کہ پاکستان کا ایک جو بازو تھا وہ ہم سے ٹوٹ گیا. اس ٹوٹنے کے بعد ہم نے دوبارہ اپنی جو فیڈریشن ہے اس کو قائم کرنا تھا. جہاں تک دوسرا واقعہ ہے 16 دسمبر 1914 کا، یہ بہت ہی خوفناک واقعہ. یعنی وہ بچے جن کو ماؤں نے صبح صبح تیار کیا ہوگا، ان کے لیے ناشتہ بنایا ہوگا، ان کے جوتے پالش کیے ہوں گے، ان کو دعائیں دے کے ماؤں نے رخصت کیا ہوگا، ان کے والدین ان کے بھائی ان کو اداروں میں چھوڑ کے آئے ہوں گے، اور وہ گھر والے جب بچوں کی لاشیں اٹھا کے لے گئے ہوں گے تو وہ کیسی قیامت ہوگی. اور یہ جو قیامت برپا کی گئی یہ کوئی غیر نہیں تھے. ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان نے اس کی ذمہ داری قبول کی. تحریک طالبان پاکستان. اب جو خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ حملہ کرنے والے اتنا خونناک، دردناک، چھوٹے معصوم بچوں پر عذاب ڈھانے والے ہم ہی میں سے تھے. جو خوفناک بات ہے وہ کوئی باہر کے دشمن نہیں تھے. ایسے جو عناصر ہیں ان کی تیاری، ان کا مائنڈ سیٹ، ان کی برین واشنگ وہ اسی مملکت خدا داد میں ہو. اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے. جو ہمارے سوچنے اور آپ کے سوچنے کی بات ہے کہ یہ سلسلہ، یہ برین واشنگ، انسانوں کو قتل کرنے کا تبلیغ اور یہ واعظ اور یہ چیزیں اب بھی ہمارے اس وسیع میں پاکستان میں ہو رہی ہے. ہمارے لیے اور آپ بچوں کے لیے جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ کیسے بنتا ہے، یہ برین واشنگ کیسے ہوتی ہے کہ انسان کو مارنے پہ تیار ہو جاتا ہے، اور وہ بھی کلمہ پڑھنے والا اور اسلام کو ماننے والا انسان. تو خامی کہاں ہے؟ کمزوری کہاں ہے؟ کیا اس مائنڈ سیٹ کو تلواروں اور توپوں اور میزائلوں سے روکا جا سکتا ہے، یا اس کے لیے کوئی مائنڈ سیٹ تیار کرنے پڑیں گے، کوئی ذہنی تربیت کرنی پڑے گی؟ یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے، یہ اساتذہ کے سوچنے کی بات ہے، یہ ہمارے اہل دانش جو لوگ ہیں ان کے سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا مذہب تو امن کا مذہب ہے. اسلام کا لفظ کس سے ہے؟ کس سے ہے اسلام کا لفظ؟ سلامتی سے. اسلام کا لفظ سلامتی سے. اس لیے جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو پتہ ہے ہم کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کو؟ جب ملتے ہیں ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم کسی سے ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں یا اس سے ایکسچینج کرتے ہیں اپنی بات،
السلام علیکم وعلیکم السلام، یہی ہے نا ہمارا سالوٹیشن جو ہے. ادھر بیٹا میری طرف. جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہم ایک سوشل کنٹریکٹ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سوشل کنٹریکٹ. سلام ایک سوشل کنٹریکٹ ہے، ایک سماجی معاہدہ کرتے ہیں. او بچے یار میں پوری اس میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، کھڑے ہو جاؤ، چلو بیٹھے رہو. بیٹا آپ اتنا ایک دردناک واقعے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور پوری سپیچ میں اگر آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو پھر ادھر آنے کا فائدہ، بیٹھنے کا فائدہ. تو سلام کیا ہے؟ ایک سوشل کنٹریکٹ ہے، ایک سماجی معاہدہ ہے کہ جب میں کسی سے ملتا ہوں میں کہتا ہوں کہ میری طرف سے آپ سلامتی میں ہو، میری طرف سے آپ کی عزت، آپ کی جان، آج آپ کی مال میرے سے محفوظ ہوں گے. میں اسے سلامتی دیتا ہوں اور وہ میرے سے معاہدہ کرتا ہے واپس. وہ کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام، کہ تم بھی میری طرف سے سلامتی میں ہو، تم بھی میری طرف سے. یہ اسلام ہے. اور یہ سلام کرنا، جو آدمی بھی ملے آپ نے سلام میں پہل کرنی ہے، یعنی پہلا معاہدہ کرنے والے آپ ہوں گے. یہ سنت طریقہ ہے کہ سلام میں پہل کریں. یہی بتایا گیا نا ہمیں، یعنی دوسرے پر سلامتی بھیجنے میں، اس کو اپنی طرف سے گارنٹی دینے میں کہ آپ میری طرف سے سلامتی میں، آپ کی عزت، آپ کی جان، آپ کی مال، آپ کی ساری چیزیں میری طرف سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. یہ معاہدہ کرتے ہیں. اس معاہدے کرنے کے بعد یہاں ہوتا کیا ہے کہ جو کلچر ہے، جو اسلام اور ہمارا مذہب جسے پروموٹ کرتا ہے، وہ تو محبت کا کلچر ہے، سلامتی کا کلچر ہے. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے کہ یہاں ہم نے نفرت کا کلچر دیا ہے. ہم نے نفرتیں پھیلائی ہیں. نفرتیں ذات پات کی وجہ سے، امیر اور غریب کی وجہ سے، مختلف فرقوں کی وجہ سے، مختلف رنگوں کی بنیاد پر. اسلام تو اسی کو توڑنے کے لیے آیا تھا کہ عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی کے. تو ہم نے نفرتوں کو رواج دے کے، اور یہ نفرت کہاں سے ملتی ہے؟ انسان تو فطرت سلیم لے کر پیدا ہوتا ہے. اسلام جو کہتا ہے پیدا ہوتا ہے، اس کو خرابی کہاں سے ملتی؟ کنفیوشیس کہتا تھا کہ فیملی از دا اسکول آف کمپیشن. فیملی از دا اسکول آف کمپیشن. کہ آپ کا گھر جو ہے وہ کمپیشن کی آپ کو تعلیم دیتا ہے، رحم کی، کائنڈنس کی، ہمدردی کی تعلیم. کا پہلا ہمدردی کی تعلیم سب سے پہلے آپ اپنے گھر سے حاصل کرتے ہیں. رحم کی، دوسروں کو معاف کرنے کی، دوسروں سے محبت کرنے کی، دوسروں کو تکلیف نہ دینے کی کا سبق آپ اپنے گھر سے حاصل کرتے ہیں. والدین یہ سبق دیتے ہیں. والدین کتنی باتیں ہماری اگنور کرتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کتنا کمپیشنیٹ ہوتا ہے والد اور والدہ، کتنا آپ کی غلطیوں پر آپ کو وہ معاف کرتا ہے. دن میں کتنی بار آپ کی جو لغزشیں ہیں ان سے صرف نظر کرتے ہیں والدین. اگر یہاں سے آپ محبت کا سبق سیکھنا شروع کر دیں تو پھر ہمسائے تک، پھر دوسروں تک اس محبت اور کائنڈنس کے جذبے کو آپ پہنچانا شروع کر دیں تو ہمارا یہ سماج بدل جائے.
لیکن کیونکہ ہم جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں وہ گھر یا بریلوی کا گھر ہوتا ہے یا شیعہ کا گھر ہوتا ہے یا اہل حدیث کا گھر ہوتا ہے، تو پہلی جو نفرت کا سبق ملتا ہے بدقسمتی سے وہ بھی گھر سے ملتا ہے، اور یہ بات سب سے زیادہ خوفناک ہے کہ گھر سے یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں مسجد جو ہے وہاں نماز پڑھنی ہے، فلاں مسجد میں نہیں پڑھنی، فلاں مسجد والے ایسے ہیں، فلاں مسجد والے ایسے ہیں، فلاں درس میں تم نے داخلہ لینا ہے، فلاں درس میں داخلہ نہیں لینا، اور اس کی بنیاد پہ ہماری انڈاکٹرینیشن ہوتی ہے، ہمارا ذہن بنتا ہے۔ ہم جب بڑے یونیورسٹی میں پہنچتے ہیں ہم انسان کم، شیعہ سنی بریلوی زیادہ ہوتے ہیں، کبھی غور کریں اس پہ۔ تو اسلام تو انسانیت کا مذہب ہے، اسلام کسی فرقے کے لیے آیا تھا؟ بتائیں، اسلام انسانیت کا مذہب ہے۔ آپ کا جو رب ہے وہ رب العالمین ہے، آپ کا جو پیغمبر ہے وہ محسن انسانیت ہے، محسن، اس پہ کسی فرقے کی، کسی گروپ کی، کسی مذہبی آدمی کی اجارہ داری نہیں ہے، وہ تمام انسانوں کا مالک ہے، رب ہے، اور اس کو روزی دیتا ہے، اس کو جان دیتا ہے، اس کو زندگی دیتا ہے، اور وہی زندگی لینے کا اختیار ہے کس کے پاس؟ زندگی لینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ موت اور زندگی کون دیتا ہے؟ اس کو مانتے ہیں ہم؟ عزت کون دیتا ہے؟ یہ جان لینے کا اختیار مجھے کہاں سے مل گیا؟ موت تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ خدائی اختیار میں نے کیسے استعمال کرنا شروع کر دیا؟ یہ میں نے کیسے فیصلے کرنے؟ فیصلہ تو حشر کے دن ہوگا کہ کون ادھر جائے گا، کون ادھر جائے گا، کس کے دائیں ہاتھ میں سرٹیفکیٹ ہوگا، کس کے بائیں ہاتھ میں ہوگا، تو یہ تو حشر کے دن پتہ چلے گا نا۔ یہ یہاں ہم نے جنت اور دوزخ کی ٹکٹیں بانٹنا کیوں شروع کر دی؟ یہ وہ خدائی اختیار ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھ میں لے کر لوگوں کی زندگی اور موت کے فیصلے میں نے کرنے شروع کر دیے۔ یہی کچھ سیالکوٹ میں ہوا۔ مجھے یہ بتائیے ایمانداری سے، ہم سارے یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے بہت سارے عزیز باہر رہتے ہیں، کوئی کینیڈا رہتا ہے، کوئی برطانیہ رہتا ہے، کوئی کہاں روزی۔ آپ کا سب سے بڑا زر مبادلہ جو پاکستان کو مل رہا ہے وہ آپ کے ان لوگوں سے مل رہا ہے جو آپ کے بہن بھائی، آپ کے والدین باہر بیٹھے ہیں، دوسرے ممالک میں بیٹھے ہیں، وہ وہاں سے کما کے آپ کو بھیج رہے ہیں، آپ کا بجٹ بنتا ہے، لوگوں کو تنخواہیں ملتی ہیں۔ اگر یہ جو کچھ بدقسمتی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کے ہم نے ایک سری لنکن کو مارا ہے، کل انگلینڈ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں لاکھوں پاکستانی رہتے ہیں، وہاں کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو آپ کی فیلنگز ادھر کیا ہوگی؟ یہ نفرتیں کہاں سے آ گئی؟ اور وہ بھی پیغمبر کے نام پر، پیغمبر بھی وہ جسے ہم محسن انسانیت کہتے ہیں۔ اور یہ 14 دسمبر کا جو واقعہ ہے، یہ اللہ اکبر کہنے والوں نے، اسلام کو لاگو کرنے والوں نے، تحریک طالبان نے کیا، انہوں نے اسے ایکسپٹ کیا کہ ہم نے کیا۔ یہ مائنڈ سیٹ نفرت کا، لوگوں کو مارنے کا کہاں سے بن گیا؟ یہ ہم سے انسانیت چھین لی گئی ہے، اسے کہتے ہیں ڈی ہیومنائزیشن۔ ہمارا معاشرہ ڈی ہیومنائز ہو گیا ہے، اس میں انسان نہیں رہتے، اس میں فرقوں کے بندے رہتے ہیں، انسان نہیں رہتے۔
ڈیہیومنائزیشن آف سوسائٹی، اسے کہتے ہیں معاشرے کی ڈیہیومنائزیشن ہو گئی۔ آپ نے ابراہیم بن ادم کی بات سنی ہوگی کہ آپ کا جو رب ہے وہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ ابراہیم بن ادم ایک بزرگ تھے، وہ رات کو اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے، رات کو نیند ان کی کھل گئی کیونکہ چھت پہ کچھ لوگوں کے چلنے کی آوازیں آنے لگیں، تو انہوں نے آواز لگائی کہ چھت پہ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہاں کیا کر رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کے نام لکھ رہے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جو کیا کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کے نام لکھ رہے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو ابراہیم بن ادم نے پوچھا کیا اس لسٹ میں میرا نام بھی ہے؟ کیا اس لسٹ میں میرا نام بھی ہے؟ فرشتے نے دیکھ کے کہا، اس نے کہا نہیں، آپ کا نام ان میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے بڑا خوبصورت سوال کیا، وہ کہتا ہے آپ ایسا کریں، میرا نام ان لوگوں میں لکھ دیں جو لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ میرا نام ان لوگوں میں لکھ لیں جو لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلے گئے۔ اگلی رات پھر آپ سوئے ہوئے تھے، پھر وہی واقعہ ہوا، چھت پہ کچھ لوگوں کے چلنے کی آواز آئی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کون ہو؟ انہوں نے پھر کہا فرشتے۔ انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہ ہم ان لوگوں کی لسٹ لکھ رہے ہیں جو جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اس نے کہا اس میں میرا نام بھی ہے۔ تو فرشتوں نے جواب دیا آپ کا نام اس لسٹ میں سب سے اوپر ہے۔ یا تو لسٹ میں تھا نہیں، کیونکہ وہ لسٹ ان کی تھی جو اللہ سے محبت کرتے تھے۔ اب لسٹ یہ ان کی ہے جو اللہ کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ جب اس نے کہا کہ میں تو اللہ کے لوگوں سے محبت کرتا ہوں، میرا نام ان میں لکھ دیں، تو پھر لسٹ میں اوپر نام ابراہیم ادم کا تھا جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کیا جا سکتا ہے؟ اس کی مخلوق کو، اس کی مخلوق کی خدمت کر کے، اس کی مخلوق کی خدمت کر کے، کہ اس کی مخلوق کو مار کے، اس کی مخلوق کے خلاف نفرت پیدا کر کے، اس کی مخلوق کے خلاف سازشیں کر کے، اس کی مخلوق پر الزام تراشی کر کے اللہ کو خوش کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں تو اس طرح کی روایات ہیں کہ ایک فاحشہ عورت نے پیاسی بلی کو پانی پلا دیا تو وہ ولیہ بن گئی۔ پیاسی بلی کو ہم انسانوں کو مار دیتے ہیں، انسانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، انسانوں پہ پرچے کرواتے ہیں، تو ہم مسلمان کہاں سے ہو گئے؟ تو اسلام میں ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ایک انسان کا قتل صرف اس طرح نہیں کرتے کہ آپ جان سے اڑا دیتے ہیں، آپ لوگوں کا معاشی قتل کرتے ہیں، لوگوں کا سماجی قتل کرتے ہیں۔ تو ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ہمارا مذہب تو اتنا خوبصورت ہے کہ وہ لوگوں کا احترام سکھاتا ہے۔ لوگوں کا اسلام کیا سکھاتا ہے؟ لوگوں کا، آپ لوگوں کا احترام کرتے ہو؟ لوگوں کا احترام کرتے ہو؟ کون سے لوگوں کا؟ اپنے فرقے کے لوگوں کا کہ دوسرے فرقے کے لوگوں کا بھی؟ اپنے مذہب کے لوگوں کا کہ دوسرے مذہب کے لوگوں کا بھی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے جا رہے تھے، بہت زیادہ جلدی تھی۔ باتیں سنیے گا، یہ آپ کا مذہب ہے۔
ہم کتنا مذہبی ہیں اس کا فیصلہ کر لیجئے گا. آپ کو جلدی تھی، جلدی جلدی جا رہے تھے، نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، یکدم آپ کی رفتار سست ہو گئی. صحابہ پریشان ہو گئے کہ نماز کا وقت گزرا جا رہا ہے، جلدی تھی، آپ اچانک رک گئے. تو صحابہ نے سوال کیا کہ آپ آہستہ کیوں ہو گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ دیکھتے نہیں آگے ایک بزرگ جا رہا ہے. کون جا رہا ہے؟ بزرگ جا رہا ہے. تو صحابہ نے کہا کہ وہ تو یہودی ہے، ہماری نماز لیٹ ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے بے شک وہ یہودی ہے، اس کا مذہب اور ہے، لیکن اس کی بزرگی مجھے اس بات سے روکتی ہے کہ میں اسے آگے نکل جاؤں. یہ ہے احترام انسانیت. اسے کیا بولتے ہیں؟ یہ ہے آپ کا مذہب. یہ جتنی آپ کو بات، یہ قرآن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، یہ وہ جو چیزیں، دو چیزیں ہیں جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہو سکتی، جس کی ہم نے پیروی کرنی ہے. اور یہاں تو اس طرح کی تعلیمات ہیں، اور یہاں ہم لوگوں کو قتل کے فتوے دیتے ہیں، لوگوں کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں. وہ فرقے والا ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ جہنمی ہے، وہ واجب القتل ہے، پتہ نہیں کیا کیا کس طرح کا کلچر ہم نے بنایا. اس کلچر میں نفرت کے کلچر کو، نفرت کے جو ہم نے بیج بوئے ہیں، نفرت پنپتی ہے. جیسے بیج بوتے ہیں نا، ایک بیج بوتے ہیں تو وہ بیج جو ہے وہ درخت بنتا ہے تناور. ایسے جو نفرت ہمیں سکھائی جاتی ہے، یہ چاچے دے جڑے پتر نے تیرے دشمن ہیں، کہ پہلا جڑا ہماری جو ایک لوکل وزڈم ہے وہ دیکھے کہ پہلا دشمن پیو دا پوت. یہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے. دشمن دی دیوار ڈھائے توڑے اپنے ہوتے آپ ہوتا واجبہ تو ستنگی ہوئے کیونکہ دیوار دا نقصان تو جان دا نقصان تھی بنائی، یعنی جان کی کاسٹ پہ دشمن کا نقصان کرنے کے لیے میں تیار ہوں. یہ جو نفرت کا سماج ہم نے پیدا کیا ہے، اس نفرت کے سماج کا رزلٹ تھا جو 16 دسمبر کو ہم نے جس کا بیج کاٹا. کیا اس کے بعد ہم نے اس لوگوں کی تربیت کا کوئی اہتمام ہم نے کیا؟ لوگوں کے ذہنوں کو بدلنے کا اور لوگوں کو انسانیت کا درس دینے کا ہم نے کوئی اہتمام کیا؟ اگر نہیں کیا تو پھر سیالکوٹ والے واقعات اور اس طرح کے واقعات، وائلنس کے، ٹیررزم کے، تشدد کے، تو پھر یہ میزائلوں سے تو نہیں روکے جا سکتے. ایٹم بم بنا لیا ہم نے، اس سے برین واشنگ تو لوگوں کی نہیں کی جا سکتی نا. تو ہمیں محبتوں کو رواج دینا ہے اور نفرتوں کو ختم کرنا ہے، اور انسانیت کی بنیاد پہ انسانوں کو دیکھنا ہے. بیٹا آپ جس دنیا میں جا رہے ہیں وہ ایک مختلف دنیا ہوگی. کل میرے پاس بچیاں آئیں، میں کیونکہ ہم نے یہ ادارہ بنایا ہے اور ہمارے کچھ خواب ہیں. خواب یہ ہے کہ ہم آپ کو اس گلوبل ورلڈ کے لیے تیار کریں. ہم اس کے لیے بہت سارے باہر سے لوگوں کو بلوائیں گے. کل میرے پاس کیمسٹری اور زالوجی کے بچے آئے، رانا صاحب آتے ہیں، ہم سے کوئی انٹریکشن نہیں ہے. تو نیکسٹ جو سیشن ہوگا وہ زالوجی اور کیمسٹری کے بچوں کے ساتھ ہوگا. اس طرح باہر سے یونیورسٹی سے ہم ریسورس پرسن بلائیں گے تاکہ آپ کا یہ جو یہاں سے تبدیلی آئے. کچھ بچیاں آئیں، وہ مجھے کہنے لگی کہ جی کل جو فنکشن ہے اس میں آنا ضروری ہے. میں نے بیٹا ضروری ہے، میں نے کہا ضروری ہے.
تو کہنے لگی وہ تصویریں بنے گی. کیوں؟ میں نے کہا کیوں بیٹا؟ کہتے ہیں کہ پچھلے دفعہ بھی بنی تھیں اور پھر وہ یوٹیوب پہ آ گئی تھی تو ہمارے گھر والے الاؤ نہیں کرتے. اب یہ جو نفرتوں کا سماج ہے، جہاں ہم عورت کو، جو ہمارا ایک ماں ہے، بہن ہے، اس کو اتنا ہم نے کارنر کر دیا ہے کہ وہ بیچاریاں تصویر بنوانے سے بھی ہیزیٹینٹ ہوتی کہ ہمارے معاشرے میں لوگ اس کو کیسے لیں گے. تو اس کے لیے مائنڈ سیٹ چینج ہونے کی ضرورت ہے. ہر گھر میں بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں. تو ہم کس طرح کے معاشرے میں اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں؟ کیا یہ بچیاں اتنا دیوار سے لگ جائیں کہ یہ جو سوشل لائف ہے اور اگلی جو پریکٹیکل لائف ہے، یہ اگر کنٹریبیوٹ نہیں کریں گی تو پاکستان آگے جائے گا، دنیا کو فیس کرے گا کہ پیچھے چلے جائے گا؟ ہماری پچھلے دنوں جو اے سی صاحبہ تھیں، وہ عورت تھی. شی واز ویری بولڈ. روزانہ اپنے جو فرائض مرسبی ادا کرنے کے لیے پورا جو ڈسٹرکٹ تحصیل مظفر گڑھ ہے وہ اس کی انچارج تھی، ہر جگہ جاتی تھی. پچھلے دنوں ہماری کمشنر جو ہے، کمشنر ڈی جی خان، وہ عورت تھی. تو اس میں زیادہ قصور ہماری بچیوں کا ہے کہ وہ اپنے آپ کو انسان ہی نہیں سمجھتی. انہوں نے اپنے آپ کو انسانی لیول پہ رکھا ہی نہیں ہے. انہوں نے اپنی امپاورمنٹ کو انجوائے ہی نہیں کی. وہ اپنے آپ کو اتنا ویک سمجھتی ہیں کہ میری تصویر آئے جائے گی تو معاشرے میں میرے بارے میں کیا گفتگو ہوگی. تو بیٹا، ایجوکیشن کا مطلب امپاورمنٹ ہوتا ہے. آپ یونیورسٹی تک پہنچ گئے، ناؤ یو آر دا یونیورسٹی اسٹوڈنٹ. ہمارے اساتذہ، ہمارے جو ریسورس پرسنز آئیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ آپ میں اتنا ہمت، اتنا حوصلہ اور کریج آ جائے کہ آپ لوگوں کی گفتگو سے ماورا ہو جائے. اس کی آپ کو پرواہ ہی نہ ہو. کوئی کیا کہتا ہے کہتا رہے. اصل چیز جو ہے وہ آپ کی پوٹینشل ہے، آپ کے اندر کا انسان ہے، وہ کتنا مضبوط ہے. اگر وہ کہیں سرنڈر کر گیا یا وہ قتل ہو گیا آپ کے اندر کا انسان، تو پھر آپ کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہوگا. تو ہمارا مذہب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم انسانی لیول پر زندہ رہنا شروع کریں. ابھی ہم انسانی لیول پر زندہ نہیں رہ رہے. بدقسمتی ہے. ہم عورت کے لیول پہ زندہ ہیں، ہم مرد کے لیول پہ زندہ ہیں، ہم فرقے کے لیول پہ زندہ ہیں، ہم مذہب کے لیول پہ زندہ ہیں، ہم ملک کے لیول پہ زندہ ہیں. ہم انسانی لیول پر زندگی نہیں گزار رہے. جب ہم گزارنا شروع کر دیں گے، پھر ہمارا رب جو رب کائنات ہے، رب الناس ہے، مسلمانوں کا رب نہیں ہے، لوگوں کا رب ہے، لوگوں کا. اور ہمارے پیغمبر جو محسن انسانیت ہیں، پھر ان کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی. پھر ان کی مدد، پھر کنکریاں لے کر پرندے بھی آئیں گے. اگر ہم انسانی لیول پہ زندہ ہی نہیں ہیں تو پھر کنکریاں لے کے پرندے کیوں آئیں؟ پھر مجھ سے کیوں؟ تو پہلے اپنے آپ کو انسان بنائیں، انسانی لیول پہ لے جائیں، اور جو مذہبی تقاضے ہیں ان کو سامنے لے کے دنیا کے جو چیلنجز ہیں ان کا سامنا کریں.
آپ کے جتنے رشتے ان میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے. ہم نے دیکھا ہے پچھلے دنوں بیٹو نے والد کو قتل کر دیا. میں لاہور میں دیکھ رہا تھا. بیٹو نے کوئی کتنے عرصے سے، میرے خیال میں سال سے زیادہ یا 6 مہینے سے باپ کو ہتھکڑیاں ڈال کے کمرے میں بند کیا ہوا تھا. بیٹو نے باپ کو، بیٹے والدین کو قتل کر رہے ہیں. باقی